الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ پچھلے جمعے میں بھی عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو صحت ترین تنبیہ فرمائی کہ انسانوں میرے انعامات، میرے احسانات، میرے اکرامات، طرح طرح کی میری عطائیں استعمال کر کے باغی اور سرکش نہ بنو۔ اگر باغی اور سرکش بنو گے، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس اللہ نے تمہیں نیست ہست میں لایا، نابود سے بود میں لایا ہے، عدم سے وجود دیا اور طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، وہ رب ہر طریقے سے تمہیں پکڑنے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا اس کی نعمتیں استعمال کر کے، اس کی عطاؤں سے لطف اندوز ہو کر، اس کے اکرامات، اس کے انعامات کو استعمال کر کے باغی اور سرکش نہ بننا۔ وہ چلتے ہوئے انسانوں کو پکڑنا جانتا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ بعض دفعہ انسانوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے، اور یہ بات بھی شیطان ڈالتا ہے، گناہوں پر جری ہونے کے لیے شیطان کہہ دیتا ہے، جب گناہ کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دوسرے کے حقوق تلف کرتے ہیں، بہت ساری کوتاہیاں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کرتے ہیں، کہہ دیا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کرو، اللہ سخت گیر ہے، پکڑے گا تو آگے سے بڑا عجیب جملہ ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، گویا گناہ کو گناہ ہی نہیں، ظلم کو ظلم نہیں، زیادتی کو زیادتی نہیں، کہہ دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر تمہیں اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا یقین ہے تو اللہ فرماتا ہے میں قہار اور جبار بھی ہوں میں غفور الرحیم۔ بشری تقاضے پر کوئی کمی ہوئی میں معاف کروں گا۔ بشری تقاضے سے انسان سے کمی ہوتی ہے، کوئی کہے میں فرشتہ نہیں، یہ گناہوں سے پاک صرف فرشتے ہیں، گناہوں سے پاک صرف فرشتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی ایک لمحہ برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، بلکہ اللہ کے احکام کی پوری پوری بجاوری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ گناہوں سے بالکل دور فرشتے، ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، گناہ کی صلاحیت ہی ان میں نہیں ہے۔ نہ کھانے پینے کی ان کو فکر ہے
کہ پیٹ مانگتا ہے حرام کھائیں، نہیں کھاتی ہی نہیں ہے، ذکر اذکار کر کے ان کا خوراک پوری ہو جاتی ہے، اللہ کی تسبیح سے فرشتوں کی خوراک پوری ہوتی ہے، ان کو خوراک کی اور کوئی پانی کی ضرورت، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں پانی پورا ہو جاتا ہے ان کو۔ خدا کا نظام، باقی اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، مختلف ڈیوٹیاں ان کے پاس۔ اور گناہوں سے اللہ رب العالمین نے مخلوق میں سے اگر معصوم رکھا تو انبیاء کو رکھا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام وہ پاکیزہ شخصیات ہیں کہ اللہ نے ان کے قول میں، ان کے فعل میں، ان کے عمل میں کہیں خطا لائی نہیں ہے، غلطی نہیں کرائی ہے، وہ گناہوں سے اللہ نے معصوم رکھے ہیں انبیاء۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب گناہوں سے ان کو معصوم رکھا ہے تو پھر انسانوں کو حکم دے دیا ہے کہ نبی کا قول ہو، نبی کا فعل ہو، بغیر سوچے سمجھے مانو کہ یہاں غلطی کا شائبہ ہی نہیں ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطیع، رسول بھیجا اس لیے اس کی اندھا بن کر اطاعت کرو، باقی عام آدمی کی بات کو ہم سوچ کر اتباع کریں گے، اگر شریعت کے مطابق ہے ہم آمنا و صدقنا، عالم کی بات کو بھی شریعت کے دائرے میں تولیں گے، اگر قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق ہے ٹھیک ہے جی مانتے ہیں، نہیں تو نہیں۔ لیکن نبی کی بات کو فرمایا مانتے چلے جاؤ، وہاں غلطی کا شائبہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو گناہوں سے سراپا ہدایت رکھا، وہ آئے ہدایت کے لیے، ان کے قول میں ہدایت، ان کے فعل میں ہدایت، ان کے اخلاق میں ہدایت، ان کے کردار میں ہدایت ہے، ان کے چلنے میں ہدایت، ان کے پھرنے میں ہدایت، ان کے بیٹھنے اٹھنا سارا دین بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ باقی اس کے علاوہ مخلوقات میں سے جو بشر ہے، خطا ہوتی ہے بشر سے، لیکن بشری تقاضے پر خطا ہو گئی تو اللہ کہتا ہے میں غفور ہوں، بخش دوں گا۔ کیوں؟ رحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ رحم ہوتا ہے یہی کہ غلطی کے باوجود درگزر کر کے نواز دے، وہ بے شمار ہماری غلطیوں کو درگزر بھی کرتا ہے، الٹا ہمیں نوازتا بھی ہے، ہماری غلطیوں میں ہمیں پکڑتا نہیں ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو عوام کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے وہ غفور الرحیم ہے، جی گناہ کر کے کہتے ہیں غفور الرحیم ہے۔ او خدا کا بندہ، گناہ نادانستہ طور پر ہو گیا، بشری تقاضے سے ہو گیا، اللہ کہتا ہے غفور الرحیم ہے، توبہ کر معاف کروں گا، میں ہوں مہربان۔ لیکن گناہ کو دانستہ کرتا ہے اور جری ہو کر کہتا ہے خیر جی اللہ غفور رحیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تجھے شیطان نے گناہوں کے لیے ایک کھلا دروازہ دیا ہے، کر گناہ، اللہ غفور رحیم ہے، تو تجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اللہ جبارن قہارن بھی ہے۔ ایسے سرکشوں کو اللہ پکڑنا بھی جانتا ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے جو نادانستہ طور پر غلطی ہو گئی، جو توبہ کرتے ہوں، جو روتے ہوں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے لیے غفور رحیم ہے۔ جو سرکش ہے اللہ کی گرفت ہوتی ہے سخت ترین، آج نہیں کل ہے، کب ہے یہ حکمت وہ جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی نہ عالم جانتا ہے، نہ مفتی جانتا ہے، نہ کوئی جانتا ہے، کب پکڑے گا، کیسے پکڑے گا، یہ وہی جانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں پکڑ رکھ سکتا ہوں۔ اس کو اللہ نے ذکر کر کے فرمایا باز آ جاؤ، ظلم سے، زیادتی سے، ماتحت کو کچلنے سے باز آ جاؤ، تمہارے اوپر ایک بڑی طاقت رہتی ہے، هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ رب ایسا قادر ہے وہ تمہارے اوپر سے بھی عذاب نازل کر سکتا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے ذکر کیا قوم نوح پر آسمانوں سے موسلا دہار پرنالے پانی کے بہنے لگے، سیلاب ڈال دیا ہے، عذاب ہی عذاب۔ قوم عاد کے اوپر سے آئی ہوا تباہ برباد کر کے رکھ دیا، قوم لوط کے اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے برباد کر دیا، اصحاب الایکہ والوں کو اوپر سے بادل لا کر آگ برسا دی، بادلوں سے تباہ و برباد کر دیا، اوپر سے عذاب آتے ہیں، اوپر سے بجلی آئے بربادی کر کے رکھ دے، انسانوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دے۔ فرمایا وہ قادر ہے، اس کی نعمتیں کھا کر اس کی زمین کے اوپر سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، هو القادر، وہ قادر ہے، وہ نعمتیں دے کر نعمتوں میں پلنے والوں کو اوپر سے ایک آن میں فنا کر سکتا ہے۔ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، وہ اوپر سے بھی عذاب لا سکتا ہے، اور من تحت ارجلکم، وہ قادر رب ہے، بغاوت کرو گے تو وہ تمہارے نیچے سے بھی عذاب لائے گا۔ من تحت ارجلکم، تحت ارجل پاؤں کے نیچے سے، پاؤں کے نیچے زمین ہے، زمین کے اندر سے عذاب آئے گا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ قارون تھا، قارون، اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں،
قرآن نے قارون کا بھی ذکر کیا ہے. خدا نے مال دے دیا تھا. مال دیتے دیتے اللہ ایسے بڑھاتا بھی رہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار ہے. موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار ہے, پیغمبر کا خالہ کا لڑکا ہے, بنی اسرائیل میں سے تھا. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا, لیکن وقت کے جبابرہ, وقت کے سرکشوں اور فرعون نمرود کا ایک قرب والا تھا. ادھر ایمان بھی لایا, ادھر اوپر سے اندر سے فرعون کے ساتھ تعلق تھا. کیوں؟ فرعون بھی, اور یہ آپ کو پتہ آج بھی ایسے ہے, ہر دور میں ہوتا ہے, کافر جب مسلمان کو مارنا چاہتا ہے, مسلمانوں میں سے اپنے چمچے خریدتا ہے, ان کے ذریعے سے ان کو ہٹ کرتا رہتا ہے, تباہ کرتا رہتا ہے. یہ قارون تھا. قارون کے ذمہ رفائی کام اس نے لگا دیے, ٹھیکیداری نظام لگا دیا, خوب پیسے اس نے کمائے. توبہ, اللہ نے بھی منہ کھول دیا تھا. اتنا پیسہ تھا, قرآن نے کہا ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ, کہ اس کے خزانے اتنے تھے, اس کے خزانوں کی چابیوں کو, چابی اس وقت چابی چمڑے کی ہوتی تھی. اس وقت کے دور کا اپنا تالا ہوگا, چمڑے کی بنائی ہوئی چابی ہوتی تھی. اجی ہر دور کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, ایجادات ہیں. اتنی چابیاں تھیں, چابیوں کو اٹھانے کے لیے بھی ایک مضبوط طاقتور جماعت رکھی ہوئی تھی, کہ جماعت ایک بندے کے پاس چابیاں نہیں تھیں, پوری جماعت کے پاس خزانے. اتنے خزانے بتاؤ کتنے ہوں گے. ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولو القوہ, بڑی طاقتور جماعت ایک تھی جو صرف چابیاں اٹھاتی تھی. یہ فلاں خزانہ ہے, یہ سونے کے خزانوں کی چابیاں, یہ چاندی کے خزانے کی, درم دنانیر کے خزانوں کی چابیاں, یہ فلاں چابیاں, یہ فلاں چابیاں. ایک ٹھیک ٹھاک جماعت ہوتی تھی, اور ان کے ساتھ گھوڑوں پہ لادی ہوتی تھیں. قارون کے ساتھ چلتے ہیں جی, چابیاں جا رہی ہیں, یہ ان کے خزانچی ہیں جی, فنانس سیکرٹری ہیں جی, خزانے کے پاس چابیاں ہیں, جیسے آرڈر کرے گا چابیاں کھول کر چیزیں دیں گے. اب اس کی دولت کا انتہا قرآن ذکر کرتا ہے, جس کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھائے, پتہ نہیں خزانوں کو کون اٹھائے گا. ربا دیتا تو ایسی بھی دیتا ہے. دیتے جب انتہا کر دی, لیکن فرعون کے اشاروں پہ چلتا تھا, اور مال و دولت اللہ نے دی, منہ کھولا, بندہ بدماش بن گیا. یہ دولت بھی کبھی کبھی انسان کو انسانیت سے نکال دیتی ہے, اللہ اس سے محفوظ فرمائے. ہونا یہ چاہیے جس نے دیا اس کے آگے عاجز بنو, بہت اچھی بات ہے, یہ نعمت ہے خدا کی. مال دیا, عہدہ دیا, دولت دیے, ربا تو نے دی, میں اس قابل نہیں تھا, یہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور یہ کہے میں میری دولت, میرا عہدہ, میری کرفر, میری کرسی, میرا اقتدار, میری حکومت, میرا میں, یہ برباد ہو جاتا ہے. اس کو اللہ ذلیل کر دیتا ہے. قارون کے پاس بہت مال تھا. مال آیا موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا, خالہ کا لڑکا, لیکن ہوا کیا؟ بعد میں قرآن نے کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی, انسان طاغی اور سرکش اسی وقت بنا جب اس نے کہا میں ہوں, میں بھائی کو کیا جانتا ہوں, میں ہوں, یہ خاندان کیا چیز ہے, میں ہوں, یہ غریب کیا چیز ہے. جب اس نے غریب کو اور خاندان کو اپنی دولت کے آگے ہیچ کیا, طاغی اور سرکش بنا, دولت کے غرور و تکبر پہ گیا, اللہ کہتے ہیں اب اس کے اندر بغاوت آئی, عذاب الہی کو دعوت دے رہا ہے. یہ باغی بن جاتا ہے, اور وہ باغی بنتے بنتے یہاں تک پہنچا کہ موسیٰ کیا چیز ہے میرے سامنے. یہ لوگ موسیٰ کا کلمہ پڑھتے, موسیٰ تو درویش آدمی, کبھی پیسے ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں. میری دولت ہے, میری کرفر ہے, میرے نوکر ہیں, میرے چاکر ہیں, میرے خزانے ہیں, میرے باغات ہیں, میرے محلات ہیں. مصر میں بڑے محلات تھے, بڑے بڑے محلات بناتا بھی تھا, وزیروں کے ٹھیکے تھے اس کے پاس. غرور و تکبر میں کہنے لگا میں, حتیٰ کہ دین اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ اترایا. لوگوں اس کی عزت کرتے, اس کے پاس پیسے نہیں, میری عزت کرو پیسے دوں گا, میری چاپلوسی کرو کچھ دوں گا, میری خوشامد کرو تمہیں ملے گا. اس غرور میں آیا ہے. اللہ رب العالمین نے ڈیل دیتے دیتے موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے, غرور نہ کر, تکبر نہ کر, برباد ہو جائے گا. کہتے چھوڑو, تمہیں کچھ ملا ہی نہیں ہے, اللہ نے ہمارے اوپر انعامات کیا, ہم ہیں, تم کیا شے ہو. ایک دفعہ قرآن نے ذکر کیا, اللہ اپنے جاہ و جلال میں, اعلیٰ قسم کے سوٹ بوٹ میں,
اپنے اعلیٰ قسم کے گھوڑے، اس وقت گھوڑا سواری تھی، بیٹھ کر آ رہا ہے، 300 بندہ سیکورٹی گارڈ پیچھے، 300 آگے سیکورٹی گارڈ، واہ کر فر لشکر جا رہا ہے۔ کون جا رہا ہے جی؟ قارون جا رہا ہے، مال و دولت کے انباروں والا جا رہا ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ دنیا دیکھ کر ہے بدناک ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ درس دے رہے تھے، مجمع کثیر ہے، غریب لوگوں نے دیکھا، واہ، قرآن نے ذکر کیا، کہنے لگے واہ کیا مال ہے، کیا کرفر ہے، کیا جلال ہے، کیا جمال ہے، کیا دولت ہے، کیا ٹاٹ باٹ ہے اس کی۔ کہنے لگے کاش ہمیں بھی اس طرح کا مال ملتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا توبہ کرو توبہ کرو، کاش نہ کرو، کہو کاش اللہ ہمیں دین کے اوپر قائم رکھے، یہ کہو۔ یہ تو غضب الہی کو دعوت دی جا رہا ہے، کاش نہ کرنا۔ مجرم کے منصب کے اوپر کاش کرنا بھی گناہ ہے۔ اور جب وہ غرور میں کر رہا تھا ان لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، وہی کأنہ آئے، قرآن کہتا ہے کاش کاش کر رہے تھے۔ اللہ سارے لوگوں کے سامنے، یہ ہے اللہ کی پکڑ، جو اللہ کہتا ہے او من تحت ارجلکم، آیت میں اللہ نے فرمایا قارون لاؤ لشکر کے ساتھ جلال میں جا رہا تھا، اللہ نے فرمایا بس انتہا ہو گئی ہے، ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے۔ زمین کو کہا اس کو اپنے اندر نگلنا شروع کر، زمین پھٹی، قارون بھی، قارون کا لشکر زمین کے اندر جا رہا ہے، اندر جا رہا ہے۔ قارون آدھا گوڑا گیا، کہتا یہ کیا ہوا، مزید آگے گیا، بڑی بدماشی غرور، کرندوں کو بلانے لگا، سارے کرندے دیکھنے لگے قارون زمین میں دستا جا رہا ہے، دستا جا رہا ہے، دستا جا رہا ہے، دستا جا رہا ہے۔ کرندے بھی ساتھ گئے غرور تکبر والے، اور لوگوں کے سامنے اللہ نے نشان عبرت بنایا۔ پکڑنے پہ آئے وہ زمین کے نیچے بھی پکڑ لیتا ہے، نیچے سے، اس کو کسی باہر کی فوج کی ضرورت نہیں ہے، پولیس کی ضرورت نہیں ہے، جماعت کی ضرورت، افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے، ساری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، وہ اوپر سے تباہ کرے یا نیچے سے تباہ کرے، کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تباہیوں سے بچائے۔ اللہ نے فرمایا غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اللہ کے انعامات استعمال کر کے اللہ کے مطیع بنو، اللہ کے کرامات، اللہ کے احسانات استعمال کر کے اللہ کے بندے بنو، نہیں تو اللہ رب العالمین ہر طریقے پر پکڑنے پر قادر ہے۔ القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم اور من تحت ارجلکم، نیچے سے بھی پکڑ لے گا۔ قارون کو پکڑا، زمین میں دستا جا رہا ہے، دستا جا رہا ہے، دستا جا رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واقعات بھی بیان کیے، فلاں تاغی، فلاں سرکش ایسے سرکشی کے ساتھ گیا، اللہ نے زمین کو کہا اندر کر دے اس کو، دستا جا رہا ہے، اس کی جماعت اس کو پکڑنے لگی، اس کے ساتھ ہی ان کو گھسیٹ کر اندر لے گئی، اور قیامت تک نیچے چلتے چلے جائیں گے۔ اللہ اس ذلت سے محفوظ فرما۔ جو اتنے بڑے رب کے آگے باغی بن جائے، اللہ کی دی ہوئی نعمت اور اللہ کے آگے بغاوت، اللہ کے احسانات کھا کر اللہ کے آگے سرکشی، اللہ ایسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور من تحت ارجلکم، اللہ رب العالمین ایسے پکڑ لیتا ہے، جب پکڑتا ہے شکنجہ ڈالتا ہے تو ادھر ادھر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شداد کا نام آپ نے سنا، تاریخ میں بھی آتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے، یہ بھی ایک سرکش گزرا۔ اللہ بھی منہ کھول دیتا ہے کبھی کبھی، بڑے بڑے بیڑیے آئے دنیا میں، لیکن اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ شداد کو اللہ نے دولت دی تھی، اور وہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں الحمدللہ، قرآن و حدیث سے تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، کہ اللہ کی بات ماننے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والوں کے لیے اللہ دنیا میں بھی راحتیں کرے گا، ہوں گی انشاءاللہ، لیکن مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ والی جنت ان کی ہے۔ جنت کے محلات کا تذکرہ، نعمتوں کا تذکرہ۔ اس بدماش شداد نے کہا یہ جو ابراہیم کہتا ہے، یہ جو انبیاء کہتے ہیں جنت ملے گی، یہ جنت ہمارے پاس ہے، ایسی بھی آئی۔ اور اس نے کہا میں ایسی جنت بنا کر دکھاتا ہوں۔ انبیاء کی تعلیمات سے پتہ چلا جنت ایسی اعلیٰ ایسی اعلیٰ ایسی اعلیٰ ہوگی، کہیں سونے کے محلات ہوں گے، کہیں چاندی کے محلات۔ اس بدماش نے چاندی کے سونے کے محلات بنائے تھے، جنت بنائی، بڑا پیسہ اللہ نے بھی دیا، خدا کے مقابلے میں جنت بنا رہا ہے بغیرت، اللہ کی دی نعمتوں کے اوپر اترانے لگا۔ اللہ سے بھی اس نے ابتدا میں کہا اللہ میری خواہش پوری کرنا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے کر، جہاں جاتا ہے۔ جنت بنائی ہے، دنیا کو لگایا آؤ اب جنت دیکھو، اور مجھ سے ٹکٹ لو، جنت کے ٹکٹ میرے پاس ہیں۔ محلات بڑے تیار کیے ہیں، ایسے ایسے محلات تیار کیے، ہر محل کا رنگ الگ، روشنی اندر الگ، برتن الگ، چیزیں الگ، عجیب قسم کا دنیا۔
तैयार किया अल्लाह। और अगलों ने कहा आजा जन्नत देखने, आज जन्नत तैयार हो गई है। इंजीनियरों ने कहा, बड़े बड़े लोगों ने कहा आजा, घोड़े पर कर्रो फर के साथ आया। अल्लाह, हदीस में आता है इसने भी एक वक्त में बचपन में रो कर दुआ किया, अल्लाह मेरी ख्वाहिश को पूरा कर देना। रब ने कहा ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, लेकिन मेरा मुकाबला करेगा तो ऐसे नहीं। जब चलते 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 घोड़े के 2 पांव इसके जन्नत के गेट के अंदर गए, 2 पांव बाहर थे, और रब ने पकड़ लिया है। बदमाशी करते हो, कब तक करोगे? एकदम मलिकुल मौत पहुंचा, जमीन के अंदर गाड़ दिया है। तेरा महल तुझे कामयाब नसीब ना हो सका, गुरूर गया, मिलिया मेट। अल्लाह हमें तबाही से बचाए। अल्लाह कहते हैं मैं पकड़ने पर कादिर हूं, मेरी नेमत खाकर गुरूर की बातें न करो, तकब्बर और सरकशी न करो। अल्लाह का दिया हुआ जिस्म, अल्लाह की दी हुई नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के मुतीब बंदे बनो। फिर इंसान से कोई गलती होगी, ठीक है, तौबा करो, अल्लाह गफूर रहीम है। ना दानिस्ता तौर पर गुरूर भी करो, तकब्बर भी करो, मैं भी करो। अल्लाह कहता है हर तरीके से मैं पकड़ना जानता हूं। हुवल कादिर अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबन मिन फौकिकुम और मिन तहति अर्जुलिकुम और यल्बिसकुम शियआ। कभी कभी कहता है मैं तुम्हें ग्रुप बनाकर एक दूसरे से लड़ाई और पिटाई कराऊंगा। वाह, अल्लाह हमें माफ फरमा। और ये भी हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत होता रहता है। लिसानी तासब हमारे अंदर आया, जबान की बुनियाद पर एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। क्या हो गया? कलमा नहीं पढ़ते हैं। रंग की बुनियाद पर तबाही आई हुई है, इलाकों की बुनियाद पर तासब फैला हुआ है। ये फला इलाके का, ये फला इलाके का, ये फला है, ये फला है। फरमाया ये जब तुम मेरे दीन को छोड़ोगे, मैं तुम्हें ही मुसलमानों एक कलमा पढ़ने वाले होंगे, लेकिन जबानों की बुनियादों पर तुम्हें लड़ाऊंगा, रंग की बुनियादों पर लड़ाऊंगा, इलाकाई बुनियादों पर लड़ाऊंगा। यह तबाहियां आपके सामने हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, पाकिस्तान के अंदर है। ये सिंधी है, ये बलोच है, ये पंजाबी है, ये पठान है। तबाही फैली हुई है दुनिया में। ये अल्लाह के दीन को छोड़ कर जाओगे, अल्लाह कहते हैं तुम्हें इंसानों का मैं दुश्मन बना दूंगा, मुसलमान को मुसलमान के लिए बेड़िया बना दूंगा। ये तो निचली सतह के ऊपर वाला नीचे वालों का बेड़िया, नीचे वालों ऊपर वालों के लिए बददुआएं देता हुआ नजर आएगा। ये फरमाया अज़ाब इलाही है। अल्लाह हमें इस चीज से भी महफूज फरमाए। फरमाया जब मेरा दीन छोड़ोगे, इन मुसलमान का बेड़िया नजर आएगा, रहम वाली बात ही किसी में नजर नहीं आएगी। बेड़िया जैसे तबाही मचाता है बकरियों के रेवड़ में, फरमाया मुसलमान तबाही मचाता हुआ नजर आएगा, खाता हुआ नजर आएगा, दूसरों को जिंदा रहने का हक नहीं देगा। देगा तो मेरे मातहत बनो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। फरमाया ये अल्लाह के अजाब है, दीन से दूर होने के अजाब हैं। और दीन से दूर हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें शिकंजों में कस देगा, ऊपर से अजाब, नीचे से अजाब, आपस में टकरा टकरा कर जिल्लत और रुसवाई हो जाएगी। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। तो फरमाया सब अजाबों का हल अल्लाह की तरफ रुजू करना, इस्तगफार करते हुए अल्लाह की तरफ रुजू करोगे, अल्लाह तुम्हें माफ भी करेगा और मजीद अल्लाह अपनी रहमतें भी नाजिल करेगा। अल्लाह हम सबको अपनी इताअत और बंदगी की तौफीक नसीब फरमाए।